بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم واشرنا معهم وزدنا محبت۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہم آپ حضرات کی جو خدمت انجام دے رہے ہیں اور آپ جو برابر اس چیز کو آگے بھی بڑھا رہے ہیں اور شیئر بھی کر رہے ہیں اور چینل کو پرسکرائب بھی کر رہے ہیں، یہ آپ کی اور ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ امام زمانہ اس کو انشاءاللہ قبول کرے، ہو سکتا ہے یہی چیز ہم لوگوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، تربیت اولاد یہ چینل وہ چینل ہے جو بچوں کی تربیت کے لیے ہم نے شروع کیا ہے۔ ویژن ہمارا فیوچر کے بچے ہیں اور یوتھ ہے۔ اگر یوتھ کسی قوم کی مضبوط ہو جائے، مضبوطی سے میرا مطلب اسلحہ لے کے مضبوط نہیں، ہتھیار لے کے مضبوط نہیں، اخلاق سے۔ پچھلی گفتگو میں بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو عرب رسول اللہ کے سامنے تلوار کے کاٹ کے سامنے نہ جھکے ہوں، ایسے عرب رسول اللہ کے اخلاق کے سامنے جھک گئے۔ تو آپ سوچیں، اخلاق انسان کو تبدیل کر سکتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا 57 لیکچر ہے، ہم لوگ اخلاق کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور میں نے پچھلے لیکچر میں یہ بھی گزارش کی تھی، رسول اللہ نے کہا کہ چند چیزوں سے بچے رہنا، جھوٹ سے بہت دور رہنا۔ جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے امانت میں خیانت یہ کبھی نہیں کرنا، اور قطع رحمی یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتا دوں تاکہ بچوں کے ذہن میں بات اچھے طریقے سے بیٹھ جائے۔ شیخ عبد الطاہر خراسانی ایک اچھے عالم دین ہوا کرتے تھے اور اخلاق کے دھنی تھے، خراسان میں ہوا کرتے تھے۔ جب آخری عمر کے قریب پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ اب آخری عمر ہماری جو ہے، اگر ہم مقامات مقدسہ میں گزار لیں تو وہ سب سے بہتر رہے گا۔ اسی سوچ کی وجہ سے وہ کربلا معلیٰ پہنچے، اور کربلا میں انہوں نے خدمتیں انجام دیں۔ حرم امام حسین کی خدمت کرتے رہے، مولا عباس کے حرم کی خدمت کرتے رہے، قیام حسینی کی خدمت کرتے رہے۔ ایک عرصہ گزارنے کے بعد پھر نجف چلے گئے، پھر وہاں نجف میں حرم کی خدمت کی۔ اس کے بعد وہ مکہ چلے آئے۔ مکہ میں بھی ان کے اخلاق کا بول بالا ہوا۔ دیکھیے، انسان دولت سے مشہور نہیں ہوتا ہے، اس کی بھلائیوں سے مشہور ہوتا ہے۔ دولت سے تو تھوڑی دنوں کے لیے شہرت ہے، عزت ہے، وہ دولت کی وجہ سے، اور جہاں دولت چلی گئی تو عزت ختم ہو گئی۔ اخلاق وہ چھاپ چھوڑ جاتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے لیکن دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ تو شیخ عبد الطاہر، ان کے اخلاق سے لوگ کافی متاثر ہوئے اور انہیں مکہ معظمہ کا مجاور بنا دیا، خانہ کعبہ کا، اور یہ خدمتیں انجام دیتے تھے۔ اسی زمانے میں ایک تاجر تھا، وہ مکہ آیا تھا، اسے اور کہیں سفر کرنا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس جواہرات ہے، نقدی پیسے ہے، میں کسی کے پاس اس کو امانت کی طرح، آج کی طرح بینکنگ نہیں تھی اس زمانے میں، کہ کسی کے پاس یہ امانت رکھ دیتا ہوں، پھر واپسی پہ میں لے لیتا ہوں۔ تو لوگوں ان سے جب پوچھا تو کہا کہ اس وقت مکہ میں شیخ عبد الطاہر سے بہتر کوئی امانت دار نہیں ہے۔ بہرحال یہ
ان کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ دیکھیے اس طریقے سے میں سفر پہ جا رہا ہوں، یہ میری امانت ہے، میں واپس آؤں گا لے لوں گا۔ اچھی بات ہے، شیخ نے رکھ لی اس کو، یہ چلا گیا۔ لیکن سفر سے جب واپس آیا معاف کیجیے گا، سفر سے جب واپس آیا تو یہ اپنی امانت لینے کے لیے شیخ کے پاس پہنچا تو پتہ چلا شیخ کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ بیچارہ بالکل راستے پہ آ گیا، اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں، کچھ نہیں سوائے اس چیز کے جو اس نے امانت رکھی تھی۔ پریشان ہوا، شیخ کے رشتہ داروں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں آپ کے امانت کے بارے میں شیخ نے کبھی ذکر نہیں کیا تھا اور ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہے۔ اب یہ روتا پیٹتا خانہ کعبہ میں پہنچا اور فریاد کرنے لگا، پروردگار میری مدد کر۔ اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ جتنے بھی مومنین کی ارواح ہوتی ہیں وہ جو ہے وادی السلام میں ان کا قیام پذیر ہوتا ہے، لہٰذا میں وادی السلام جاؤں گا، عمل کروں گا، اور اللہ سے دعا کی کسی طریقے سے شیخ عبدالطاہر کی روح سے ملاقات کرا دے۔ یہ وادی السلام کے قبرستان میں پہنچ کے اعمال کیے، دن رات روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، پروردگار مجھے ان سے ملاقات کرا دے۔ لیکن وہ مایوس ہو گیا، بہت عرصے تک جب اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، اس کے اعمال کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا، تو اس نے کہا، اچانک ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے شیخ عبدالطاہر سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی خطا ہوئی، کیونکہ گناہ گاروں کی روحیں وادی برہوت یمن میں ہوا کرتی ہیں۔ یہ وہاں چلا گیا، وہاں جا کے اس نے پھر سے اعمال کیے، اتفاق سے 2 یا 3 دن گزرے تھے، اس کے سامنے شیخ چلے آئے اور بالکل عذاب میں مبتلا تھے اور بہت پریشان تھے۔ حیرت ہوئی کہ جس کے اخلاق اور جس کی بردباری عبادتوں کا دلوں پہ چھاپ ہو اور خود عالم دین بھی ہو، اور وہ کیسے اس طریقے سے سزا میں مبتلا؟ کہ شیخ میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ آپ کی روح یہاں ہوگی۔ کہا کہ دنیا میں مجھ سے 3 غلطیاں ہوئی، لیکن سب سے پہلے یہ سن لے کہ تیری امانت کہاں ہے؟ میرا فلاں مکان ہے، اس مکان میں جا، میرے فلاں رشتہ دار رہتے ہیں، ان سے کہنا فلاں کمرے کے فلاں کونے میں وہ کھودیں، وہاں سے تجھے تیری امانت مل جائے گی۔ رہی بات کہ میں کیوں عذاب میں مبتلا ہوں، مجھ سے 3 غلطیاں ہوئیں کہ جس کی سزا میں بھگت رہا ہوں۔ کہ وہ کیا ہے کہ سب سے پہلی غلطی، تصور کیجئے گا، بہت اہم پیغام ہے یہ آپ کے لیے، اس کو ضرور آگے بڑھائیے گا۔ سب سے پہلی غلطی ہے کہ مجھ سے قطع رحمی ہوئی۔ جب میں خراسان سے چلا میرے پاس پیسہ تھا، اسی لیے میں چاہتا تھا مقامات مقدسہ میں جا کے قیام پذیر ہو جاؤں، لیکن وہاں پہ خراسان میں میرے کچھ غریب رشتہ دار تھے اور میرے والدین بھی تھے، میرے والد بوڑھے ہو چکے تھے، اور میں وہاں سے نکل رہا تھا، اور جب میں نکلا پھر پلٹ کے میں نے کبھی خبر نہیں لی، میں اپنی زندگی میں مصروف ایسے ہو گیا۔ اور ہوتا ہے آج کل کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنی فیملی، اپنی بیوی بچوں میں ایسے مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہ کبھی خبر نہیں رکھتے کہ ان کے پیچھے ان کے ماں باپ کی کیا حالت ہے، ان کے چچا، ان کے ماموں، ان کے جو بزرگ ہیں ان کی کیا حالت ہے۔ اسی کو قطع رحمی کہتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے، اس کی سزا بہت بڑی ہے اور اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اللہ ایسی اولاد کو جو ہے نا توفیق دے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں چاہتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں ایسے مصروف ہو جاتے ہیں، کم سے کم ان کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی اس وقت ضرورت کیا اس کو پورا کرے، ان کے مانگنے سے پہلے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم 1 دن 2 دن 4 دن میں ایک فون کر لیا کرے۔ آج کل تو سہولتیں ہیں، وہ اسی سے دعا اگر دے دیں وہ، تو ان بچوں کی زندگی بدل جائے۔ ماں باپ کی دعائیں ضرور لیجیے گا۔ کہ مجھ سے وہ ایک بہت بڑی غلطی ہوئی۔ دوسری غلطی، ایک مومن نے مجھے کچھ امانت دی تھی، کہا کہ اسے کسی مستحق تک پہنچا دے۔ میں نے بغیر تحقیق کے غیر مستحق کو، جو اس کا قابل نہیں تھا، میں نے اس کو دے دیا، اس کی سزا بھگت رہا ہوں۔ تیسری چیز، کہا کہ ایک عالم دین تھے، ان کی چھوٹی سی غلطی پر میں نے ان سے بہت بد کلامی کی، حالانکہ خود بھی عالم دین تھے، لیکن عالم دین سے بد کلامی کرنا یا عالم دین کے بارے میں الٹا سیدھا بولنا، اس کے پیچھے بہت بڑا جرم ہے،
جب سوچئے ایک عام عالم دین کے خلاف اگر ہم بولیں تو اس کی معافی نہیں ہے، چاہے کہ ہم مراجع کے بارے میں بولیں الٹا سیدھا. ہمارا علم کیا ہے، ہم کتنا پہچانتے ہیں مراجع اکرام کو، علماء اکرام کو، ان کے بارے میں الٹا سیدھا کہنا اور پھول بکنا، ان لوگوں کی معافی نہیں ہو سکتی. جب شیخ نے یہ ساری باتیں اس تاجر کو بتائی، تاجر نے کہا آپ تو مولا کے چاہنے والے، آپ کو کیسے مولا نے نہیں بچایا؟ کہا کہ دیکھو مولا کا چاہنے والا ہوں اور مولا مجھے ضرور بچائیں گے، لیکن گناہ اگر مجھ سے ہوئے ہیں تو گناہوں کے لیے وہ بخشش کر دیں گے، لیکن حقوق ہیں یہ، جب تک حق جو ہے نا میں پورا نہ کروں، اس عالم دین سے معافی اگر میں نہیں مانگ سکتا، میں تم سے کہتا ہوں جاؤ میری طرف سے جا کے معافی مانگ لو. جب تک وہ معاف نہیں کریں گے میں اس پریشانی میں رہوں گا. جب تک میرے عزیز اور رشتہ دار مجھے معاف نہیں کریں گے، میرے والدین مجھ سے راضی نہیں ہوں گے، مجھے یہ گناہ جو ہے نا اس حق کو ادا نہیں کرنے کی سزا ملتی رہے گی. تو اسی طریقے سے عزیزان محترم یاد رکھیے، وہ کہتے ہیں کہ جب تک حقوق پورے نہ ہوں گے ہم مولا تک پہنچ ہی نہیں سکتے. مولا تک پہنچے تب جا کے مولا ہمارے لیے سفارش کریں گے نا. تو آج کل ہم بڑی خوش فہمی میں رہتے ہیں، ارے ہم تو مولا ہی ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، مولا بچا لیں گے. مولا کے بچانے کے لیے بھی کچھ کرائٹیریا ہے، اپنے آپ کو اس لائق کوالیفائی کرو، گناہوں سے بچو اور پھر کہو کہ میں مولا کا چاہنے والا ہوں. حقوق کو ادا کرو پھر کہو کہ میں مولا کا چاہنے والا ہوں. واجبات کو ادا کرو پھر کہو کہ میں مولا کا چاہنے والا ہوں. محرومات سے پرہیز کرو پھر کہو کہ میں مولا کا چاہنے والا ہوں. تو صحیح ہے بھائی. اسی کے ساتھ آج تھوڑا سا 1-2 منٹ زیادہ ہو گیا، اس کی معذرت کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں، اور میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم بہترین اخلاق کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، ہمارا خاتمہ بخیر ہو، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار ہوں. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.